بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد وعلي محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الإمام المنتظر المهدي، وعلى أعداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. محمد وعلي محمد. مومن کرام، عزاداران سید الشہداء، پروردگار عالم ہم سب کا حضور سننا سنانا خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس دن جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس عالم غربت میں، اس شب تنہائی میں خدایا ان اعمال کو ذخیرہ قرار دیں. برادران گرامی قدر، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو رسول خدا صلوات اللہ علیہ، انبیاء الہی، اوصیاء الہی، گویا محرم کو رسول اللہ نے امام حسین کی ولادت سے ہی اس مہینے کی ابتدا جو کہ شہادت کے ساتھ ہے، لیکن سید الشہداء کے غم کو، مجلس کو، پہلی مجلس کو سید الشہداء کی رسول خدا نے، اور سننے والے جو ہے بی بی زہرا مرضیہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے ابتدائی مجلس پڑھنے والی ہستی رسول خدا کے ذات. سنت رسول، جب امام حسین اس دنیا میں آئے تو مجلس کی ابتدا کی تھی. برادران، آج اسی سنت پہ چلتے ہوئے عاشقان رسول خدا، محبین اہل بیت اطہار اس مہینے کو برگزار کرنے کے لیے، اس مہینے میں یاد سبت مصطفیٰ کو منانے کے لیے حاضر ہوئے. خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ظاہر بات ہے، کوئی آدمی کسی ایسے عظیم وقت کو ایام اللہ میں سے، حرمات اللہ میں سے اگر کوئی چیز درک کرنا چاہتا ہے، اسی کے حساب سے اس کے وجود میں آمادگی اور تیاری ہونی چاہیے. جس طریقے سے ایک آدمی شب قدر کو درک کرنے کے لیے سال بھر تلاش کرتا ہے کہ میں شب قدر کو اس انداز میں درک کروں، اس انداز میں وارد ہو جاؤں، اس انداز میں حاصل کروں کہ 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے میں اس عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. 82 سال کچھ بنتے ہیں، کچھ مہینے بنتے ہیں. 82 سال کے لگ بھگ جو ہے وہ 83 سال 83 ایئرس کے قریب جو ہے ایک
رات شب قدر کی بنتی ہے، تو اس حوالے سے ہر وہ آدمی جو شب قدر کی قدر کی جانتا ہو تو اس کے حساب سے اس کی طرف کوشش کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا شروع کرتا ہے، اور اسی انداز میں کسی کو اندازہ ہو کہ محرم الحرام میں اس مہینے میں کیا ہوتا ہے، اس حساب سے اس کے لیے تیاری کرتا ہے، ابتدا سے ہی تیاری کرتا ہے۔ ہر عمل نیک کو، کوئی بھی کام انسان انجام دیتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، زیارت کے لیے جاتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، تو اس کے مقدمات ہیں، اس کی ابتدا میں تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اب جو آدمی تیاری کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جب چلا جاتا ہے تو اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اس چیز سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اگر ایسے ہی چپ کر کے چلا جائے، بیٹھے کہاں آئے ہو معلوم نہیں ہے، فرض کر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، تو آپ متوجہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ ظہر کی نماز جس میں مجھے معلوم ہی نہیں ہے، صبح کی نماز معلوم ہی نہیں ہے میں کیوں آیا ہوں، تو اس سے میں جس طریقے سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اس طرح فائدہ حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو شب قدر کا بھی اندازہ نہ ہو تو شب قدر سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کے بارے میں اگر انسان کو معلوم ہے اس مہینے میں کیا ہوتا ہے، اس مہینے سے مجھے کیا لینا ہے، اس مہینے میں مجھے حسینی بننا ہے، تو اس حوالے سے ابتدا سے ہی تیاری کرے گا۔ اگر چشم تر چاہیے، چشم نم چاہیے، تو اپنی آنکھ کو پہلے سے ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی۔ وہ آنکھ جس کی ہم حفاظت کریں گے تو اس عزائے سید الشہداء میں جب روئے گی معرفت کے ساتھ تو پھر وہ راستے مل سکتے ہیں، وہ چیزیں انسان دیکھ سکتا ہے کہ انسان جس کے تصور ہی نہیں کر سکتا، ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس مہینے کو درک کرنے کے لیے کوئی بھی مہینہ ہو، جس طریقے سے ایک کھلاڑی ہے کھیل کے لیے جاتا ہے تو کھیل میں کامیاب ہونے کے لیے اس کو پہلے سے کچھ کھانوں سے اجتناب کرنا پڑتا ہے، اسے شب و روز ورزش کرنی پڑتی ہے، تلاش کوشش کے بعد جا کے ایک نتیجے تک پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی ہے، ہم چپ کر کے بغیر کسی تیاری کے اگر انسان وارد ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، مقام میں آنے کے بعد چینجنگ بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ آدمی جو ابتدا سے تڑپ کر آتا ہے، ابتدا سے تلاش کے ساتھ آتا ہے، ابتدا سے یہ سوچ کے آتا ہے کہ مجھے کچھ لینا ہے، اور جب لینے کے لیے جب آتا ہے تو پھر دیکھے گا کہ میرے قرآن میں میرے نبی نے، میرے خدا نے کیا کہا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کون سا آدمی مناسب ہے اور کس طریقے سے کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں نے سابقہ پچھلے سال اس سے پچھلے سال جو ہے گفتگو کی تھی شعائر الہیہ کے حوالے سے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ آج ایک تفسیر بتاتا ہوں تقوی القلوب کے حوالے سے۔ تقوی القلوب کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس محرم سے، ان دنوں سے، ان ایام اللہ سے، ان ایونٹ سے، اس وقت سے، اس محرم سے کون سا آدمی استفادہ اور فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس آیت میں جو لفظ ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، متقی آدمی ہی اس کو برگزار کر سکتا ہے، برپا کر سکتا ہے۔ اور متقی کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کون سا فرد ہوتا ہے؟ ایک سادہ سی تعریف وہ یہ ہے کہ جس چیز کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو انجام دے گا، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائے گا۔ یعنی جہاں جہاں خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس جگہ میں وہ غائب نہیں رہے گا، ایبسنٹ نہیں رہے گا، اور جہاں پہ منع کیا ہے اس کا حضور وہاں پہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ان چیزوں کو، ان مقدس ہستیوں کے ذکر کو، ان ایام اللہ کو وہ افراد برپا کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہو، جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں کہ تقوی الہی ہو، تو تب جا کے وہ انسان محرم کو برپا کر سکتا ہے۔ تقوی الہی ہو تو اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ فرد کون سا فرد ہے کہ جس کے اندر وہ نورانیت ہے؟ کیونکہ قرآن کے حصول کے لیے بھی کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کے حصول کے لیے، مس کے لیے بھی کہا سورہ واقعہ کے اندر لا یمسہ الا المطہرون، اور طاہر کے علاوہ لے نہیں سکتا ہے۔ تو اگر محرم سے کسی نے فائدہ اٹھانا ہو
محرم سے بینیفٹ حاصل کرنا ہو، محرم سے حسینی بن کے نکلنا ہو، ابی الفضل العباس کے علمدار کے علم کے نیچے آ کے علمدار کے علم اٹھانے کے قابل ہو تو ابتدا سے کوشش کرے گا، تلاش کرے گا تاکہ آ کے علم کو ہاتھوں میں بلند کر سکیں. لیکن وہ ہاتھوں کو، جن ہاتھوں کو صاف رکھا ہو، جن ہاتھوں کو یہ تلاش کیا ہو کہ کہیں میں اس علم پہ ہاتھ لگاؤں اور یہ ہاتھ کسی ظلم پہ، کسی گناہ پہ آلودہ نہ ہو، تو جب محرم کے دن آیا تو یہ 100 سال کے راستے کو ایک میں کہتے ہیں ایک یک شبہ ہمارے بہت بڑے علماء کی بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ راہ، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کے طرف سے ان کا یہ کلام ہے، راہ 100 سال راتے میں کنے ذکر سید الشہداء میں محرم میں جب خصوصاً سید الشہداء پر رونا آئے ان پاک آنکھوں کے ذریعے سے، اس وقت راہ 100 سالے کو انسان طے کر سکتا ہے. 100 سال کے راستے کو ایک رات میں طے کر سکتا ہے اگر وہ تیاری کے ساتھ آئے گا، اگر وہ آمادگی کے ساتھ آئے گا. امام حسین نے اسی لیے فرمایا کہ لقد ملئت بطونہم بالحرام، کیونکہ ان کے پیٹ جو ہے حرام سے بھرے ہوئے ہیں. جب حرام سے بھرا ہوا پیٹ ہو تو وہ حق بات کو سننے سے قاصر رہتا ہے، وہ نورانی کلام کو سننے سے قاصر رہ سکتا ہے، کیونکہ گدلے پانی میں چیزیں صاف دکھائی نہیں دیتی ہیں. صاف پانی انسان رکھے گا تو دیکھے گا کیا حق ہے کیا باطل ہے. اس چراغ ہدایت کو لینے کے لیے انسان کو صاف رہنا پڑے گا. کشتی نجات میں سوار ہونے کے لیے، کشتی نوح میں سوار ہونے کے لیے منا اہل البیت ہونا پڑے گا. اگر اہل میں نہ ہو، اہل میں سے نہ ہو، محض فرزند بھی ہو، دعویٰ بھی کرے، کہے میں وہ ہوں، یہ میں ہوں، میں بیٹا ہوں، لیکن خدا کی آواز آئے گی، حسین مولا کی آواز آئے گی، قرآن کی آواز آئے گی، وَاتْرُكْ اس کو چھوڑ دے، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. خدایا کہے گا میرا بیٹا ہے، اس میں سوار ہے، نہ ہونے دے. کہا کہ بیٹا تو ہے لیکن اہل میں سے نہیں ہے. تو عزاداری سید الشہداء یہ وہ سفینۃ النجات کی کشتی ہے کہ جس میں سوار ہونے کے لیے خوش نصیب لوگ ہیں جو ابتدا سے تیاری کے ساتھ اس مہینے میں وارد ہوتے ہیں. یہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں سمجھنے والے افراد اس مہینے کے لیے پورے سال بھر انتظار میں رہتے ہیں کہ ماہ مبارک، ماہ محرم الحرام آئے گا تو میں اس مہینے کو اس طریقے سے برپا کروں گا. اور 40 کے لیے سال بھر ابتدا سے تیاری کرتے ہیں کہ 40 آئے گا تو اسے میں برپا کروں گا. علامہ کمپانی رحمۃ اللہ علیہ جس کے دیوان شعر بھی ہے، جس کے بارے میں ہزارہ سلام علیہ کے بارے میں مشہور اس کے اشعار ہیں، وہ اپنے گھر میں مجلس رکھتے تھے. اس مجلس میں وہ ہمیشہ جوتیوں کی جگہ پہ بیٹھتے تھے، جہاں پہ جوتے رکھتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے تھے ہمیشہ. بلکہ کوئی بھی آتا تھا، مجتہد تھے، بڑے عالم دین تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ آپ کہتے مجھے اس میں بیٹھنے دیں. تو ان کی آنکھوں میں وہ صلاحیت تھی، وہ نورانیت تھی، دیکھتے تھے کہ کون آتے ہیں ہمارے محفل میں اور یہ کس کا ذکر ہے. تو اس وقت اس معاشرے میں اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ کون سی عظیم الشان ذکر ہے تو انسان کبھی بھی کوتاہی نہیں کرے گا اس کے ذکر میں. ایک مجتہد آ کے جوتیوں کے جگہ میں بیٹھ کر مومنین کے جوتے صحیح کرتا ہے، ان کو صاف کر رکھتا ہے، اس عظیم سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہتا ہے. تو عام انسان جو افراد ہیں جن کے اندر اب عبداللہ حسین کی محبت ہے، آپ دیکھتے ہیں 40 میں اور یہاں بھی شب و روز ہر انسان اپنے ایمان، اپنی صلاحیت اور اپنے اس گود میں دی گئی تربیت کے بنا پر شب و روز کوشش کر کے کیا کرتے ہیں، اس کو برگزار کرتے ہیں. اس پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس عالم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک معجزہ آسا ایک حرکت ہے. یہ حرکت اعجازی حرکت ہے. یہ نہضت عاشوراء امام رحمۃ اللہ علیہ امام خمینی فرماتے ہیں یہ وہ نہضت ہے جس کے ذریعے سے اسلام بچا ہے. اسلام بچا ہے. وہ افراد جو بنی امیہ اور بنی عباس کے ظلم سے تنگ آ کر ان کے ظلم سے تنگ آ کر چھپ کے مجالس پڑھتے تھے. حجاج بن یوسف جیسے ثقفی جیسے ظالم نے وہاں آ کر جو بھی برگزار کرتا تھا اس کو چھوڑتا نہیں تھا. یعنی اس کے زمانے میں مجلس برگزار کرنا کہاں، لوگ جنگلوں میں جا کے برگزار کرتے تھے. عاشوراء میں جشن رکھا اس نے امام حسین علیہ السلام کی دشمنی میں، لیکن اسے کیا معلوم یہ نور الہی ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ وہ شعائر الہیہ میں سے، یہ اللہ کے سائن میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے. جو مٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے لیکن ان نشانیوں کو مٹا نہیں سکتا. صلوات علی محمد و آل محمد.
محرم الحرام گویا شب قدر کی طرح ہے. شب قدر کے لیے انسان جب تیاری سے آتا ہے تو تقدیروں میں تب تقدیر چینج ہو جاتی ہے انسان کی. اور جب محرم میں انٹینشن کے ساتھ تیاری کے ساتھ جب انسان وارد ہوتا ہے کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے. کردار چینج ہو جائے گا, حسینی بن کے نکلے گا. وہ فرد کہ جس نے محرم کو صلوات علی محمد و آل محمد اگر ابتدا سے توجہ کے ساتھ آ کے اس کو درک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی زندگی میں وہ تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. محرم الحرام میں یہ جو میں نے آیت کی تلاوت کی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرِجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے خدایا یہ جو دخول ہے, یہ جو ورود ہے, یہ جو ہم آئے ہیں استقبال محرم الحرام کے لیے اس مہینے میں, اس میں ہمارا وارد ہونا صدق کے ساتھ ہو, سچائی کے ساتھ بھی ہو. وَأَخْرِجْنِي مُخْرِجَ صِدْقٍ. فقط ہو سکتا ہے کوئی آدمی آئے محرم کو برگزار کرنے کے لیے, روزہ رکھے, نماز پڑھے, کوئی بھی عبادت ہو, اگر ابتدا میں وارد ہوتے وقت اس کی نیت ٹھیک تھی, نکلتے وقت نیت خراب ہو سکتی ہے. اسی لیے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں خدایا میری نیت کو احسن نیت ہو اور نیت میں بھی باقی رہوں, درمیان میں ایسا نہ ہو کہ نیت میں خرابی پیش آ جائے. محرم میں وارد ہوتے وقت محض حکم خدا اور اس عظیم الشان ذکر کو برگزار کرنے کے لیے وارد ہوتا ہے, درمیان میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں. اگر ان مسائل میں بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا اس دعا کے بنا پر جب داخل ہوگا, خدایا ربی ادخلنی مدخل صدق, خدایا میرا ٹروتھ سچائی کے ساتھ میرا ورود ہو, میرا انٹر ہونا کس کے ساتھ, سچائی کے ساتھ ہو. اگر سچائی کے ساتھ میں وارد ہوا تو اور سچائی کے ساتھ ہی نکلنے کی خدا توفیق دے. اور اس میں میرے لیے مدد کون کر سکتا ہے؟ ایک اچھا خطیب کر سکتا ہے, ایک اچھا دوست کر سکتا ہے, ایک اچھا انوائرمنٹ کر سکتا ہے. بہت سے افراد آنے کے بعد اس سفینۃ النجات کے ذکر سے سفینے میں واقعاً سوار ہو کے نکل جاتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے افراد آنے کے بعد یہ میری مجلس, یہ اس کی مجلس, یہ میری دیگیں, یہ اس کی دیگیں, اور یہ میری انجمن, یہ ان کی انجمن, ان چکروں میں آنے کے بعد اصل ذکر سید الشہداء سے, اصل اس کے حقیقت سے ہٹ جاتے ہیں. کم بھی ہو, کیفیت سے ہی ہو, اگر اس مقصد کے لیے, جس مقصد کے لیے سید الشہداء کا قیام ہے, اس کے حوالے سے اگر انسان ڈسکس کرے اور اپنے آپ کو بنائے, بولنے والے, سننے والے سارے کے سارے اس ہدف کے ساتھ آ جائیں, تو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر فرد حسینی بن سکتا ہے. جس کے محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات محمد و آل محمد. ملا مرزا حبیب اللہ ایک واقعہ ہے جو ہمارے ایک مشہور خطیب آغا مسعود علی سناتے ہیں, بہت مرتبہ سنایا ہے اس کو. مرزا حبیب اللہ کاشان میں ایک بہت بڑے مجتہد, عالم دین اور ذاکر امام حسین علیہ السلام تھے. تو ان کی مجالس بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے ظاہر بات ہے جب کوئی آدمی خطیب ہو اور وہ بھی اس مقام پہ مجتہد بھی ہو تو ہر کوئی چاہے گا میرے گھر میں پڑھے گا, وہ کہے گا میرے گھر میں پڑھے گا. اس کی تقریباً 6 سے 7 مجلسیں لگی ہوئی تھی, 6 سے 7 مجلسیں لگی تھی. تو ایک خاتون تھی, اس نے کہا مرزا حبیب اللہ میرے گھر میں مجلس پڑھی ہے. مرزا حبیب اللہ نے کہا اتنا میں پہلے ہی زیادہ لے چکا ہوں, اب اس کے لیے میں کیسے جواب دوں گا اور اس کی مجلس کو کیسے لے سکتا ہوں. کہا کہ میں نے بہت ضعیفہ خاتون تھی, مسن تھی, تو کہا کہ میرے پاس پہلے سے بہت زیادہ ہے. کہا مرزا وہاں بھی امام حسین کی مجلس پڑھ رہے ہو, میرے یہاں بھی امام حسین کی مجلس پڑھیے گا, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. تو اس نے کہا اگر میں کہیں منع کروں, کیونکہ بعض اوقات بعض افراد کو خدا توفیق دیتا ہے کہ موڑ میں گاڑی نہ موڑے تو کام خراب ہو جاتا ہے. تو اس نے اس وقت سمجھا کہ اگر میں اس کو ضعیفہ سمجھ کر اس لباس میں دیکھ کے اگر کہیں انکار کیا تو کہیں مجھے کچھ چھوٹ موٹ نہ لگے, یعنی کوئی ائمہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, کیونکہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کا قبول کیا ہے اور اس کے بعد میں نے رد کروں تو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ
मानवी तौर पर कोई नुकसान पहुंचे। और फिर कहता हाँ मैं पढ़ूंगा, लेकिन उसने कहा कि टरखाने के लिए कहा कि ऐसा टाइम बताता हूं कि जिसमें वो कहे कि बस कोई बात नहीं है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है। कि दूसरे उसके टाइम यानी बिल्कुल जो है, यानी उन टाइमों में उसने ले लिया था, मजालिस लिए थे। तो उसने कहा कि 2 बजे दिन को, ईरान में मामूलन जो है 2 बजे अक्सर लोग या सोते हैं, खाने के बाद आराम करते हैं। कहा 2 बजे मेरे पास टाइम है। उसने दोनों हाथों को बुलंद करके कहा खुदाया, फारसी में कहते हैं खुदाया खैरत दे दे, खुदा उन तबारक व तआला जो है आपके खैर करे और आपके तौफीकात में इजाफा फरमाए, बेहतरीन टाइम है मेरे लिए, आप आ सकते हो। अब उसने कहा ठीक है, अब तो फंस गया, जाना ही जाना है। अब दिल में कहा कि इतनी वजह से एक और सही पढ़ता हूँ। बहरहाल आशिकान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते हैं, ये लोग भी खुदा उनसे काम लेता है कि जिनके अंदर सलाहियत होती है, और जिनके अंदर सलाहियत नहीं होती है वो इस काम करने से कासिर रहते हैं। अब उसने जाना शुरू किया मुसलसल जोहर के बाद। आशुरा के दिन उन्होंने अपने प्लान को चेंज किया, इसलिए कहा कि अपने जितने मजालिस हैं जो बाद जोहर, उनसे भी कहा मैं सुबह पढ़ता हूँ। और इस बुढ़िया वाली को, इस बूढ़ी खातून, इस मुहसिन खातून के उसके लिए ज्यादा अहमियत नहीं देख भूल गया और खाना खाने के बाद सो गया था। जो ही सोया था, आलम रोया में, आलम ख्वाब में जो है हजरत ज़हरा मर्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं। कहते मिर्जा हबीबुल्लाह, देखे हमारा ख्वाब मजहब ख्वाबों पे नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उलमा के ख्वाब हो तो उससे दर्स लेने के लिए, इबरत लेने के लिए हम इन चीजों को बाज़ औक़ात इस्लाम दीन की बुनियाद ख्वाब के साथ साबित करना ये नहीं हो सकता। ये अंबिया के ख्वाब हो सकते हैं, आम इंसानों के ख्वाबों से, उलमा के ख्वाबों से नहीं। हाँ, किसी दीन की किसी चीज की तायद के लिए हम इन चीजों को जिक्र कर सकते हैं। वहां पर अचानक कहा कि मिर्जा हबीबुल्लाह इंतजार कर रही हैं वो खवातीन, आप सोए हैं। फौरन उठते हैं, दौड़ते हैं, जल्दी से अपने अबा कबा पहनने के बाद भागते हैं, दौड़ते हैं। जब दौड़ जा रहे हैं, क्योंकि अब ख्वाब ऐसा आया है कि वो हिल गए, आगा साहब मिर्जा हबीबुल्लाह साहब हिल गए। और बाद लोग देख के परेशान होंगे कि अमामा के साथ मौलाना साहब क्यों भाग रहे हैं ना, तो लेकिन जो है वो दौड़ते हुए चले गए। और तो वो खातून एक ऐसी तरफ से जा रहे थे कि वो खातून इनको नहीं देख रही थी, लेकिन मिर्जा साहब उनको देख रहे थे। तो वो आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। बस दौड़ते दौड़ते यानी वहां पहुंच गए तो दरवाजे के मिर्जा हबीबुल्लाह आपने लेट किया। मजलिस में हज़रत ज़हरा भी आई हुई थी। अब इसने अपना यानी शौक हो गया, पर हैरान हो गया कि जो मैंने ख्वाब में देखा, ये खातून इस हद तक पहुंची कि इसने बेदारी में वो चीज देख रही है, बेदारी में वो चीज देख रही है। ये मजालिस दरवाके जो है, असल देखा जाए अमानत इलाही है हमारे पास। जिक्र सैयद शुहदा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जिसने जिक्र इलाही को, जिक्र खुदा को जिस हस्ती ने बर्पा किया, और खुदा ने हुसैन के जिक्र को इस आलम में, द हुसैन यूनिवर्सिटी, इस आलम में देखिए कौन, किस दुनिया का कोई ऐसा कोना है इस जहां जिक्र सैयद शुहदा ना हो रहा हो। अभी देखिए, मैंने शुरू से कहा था रसूल खुदा एक थे पढ़ने वाले, जिब्रील ने बताया, रसूल खुदा ने गिरिया किया था। अब ये गिरिया अरबों में, लाखों में लोग, दुनिया के कोने कोने में लोग गिरिया करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अगर देखा जाए, हमारे करार भाई के घर वाले भी इस पे तहकीक कर रही थी, शायद गिरिया आंसू को अगर जमा किया जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र में जो आंसू बहाए गए हैं उस वक्त से लेकर अभी तक कितना एक ओशन बन सकता है। आंसू बहाया, किसने बहाया? सबसे पहले रसूल खुदा ने, फिर बीबी उम्म सलमा ने, और दूसरे इसी तरीके से तसलसल आता गया। लेकिन जिस जिक्र को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने 23 अपने तमाम रसूल ये शहादत से लेकर, इमाम हुसैन की शहादत से लेकर अपनी शहादत तक इस जिक्र को बर्पा किया। जिना बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इस जिक्र को बर्पा किया। बस इस जिक्र से, इस मुकद्दस जगह से, इस अल्लाह की निशानी से इंसान अपने, बस आखिरी में कुछ नुकात यहाँ पे देना चाह रहा हूं, आदमी अपने हिसाब से, अपने बातिन के हिसाब से यहाँ पर नूरानियत ले सकता है, दर्स ले सकता है, अपने अंदर चेंजिंग लेकर आ सकता है। वो क्या चीज है?
اگر کسی کا اندر وہ ظرف ہو تو اس ظرفیت کے حساب سے یہاں سے لے کے چلا جائے گا. اگر ظرف نہ ہو تو یہاں کے دعا کرے خدایا مجھے ظرفیت عنایت فرما, میرے اندر وہ کیپیسٹی عنایت فرما کہ میں یہاں سے کچھ لے کے چلا جاؤں. اور یہ وہ ذکر سید الشہداء ہے. اس ذکر میں انسان آ کے دعا کرے گا تو اس کے لیے رسول خدا نے بتایا سفینۃ النجات ہے, یہاں مل سکتا ہے, یہاں پہ نجات مل سکتی ہے. تو صلوات علی محمد و آل محمد. سید الشہداء کے اس ذکر کو انسان اپنی حیثیت اپنی صلاحیت کے ذریعے سے یہاں سے نورانیت لے سکتا ہے, معنویت لے سکتا ہے, سیر و سلوک کے ان منظروں کو طے کر سکتا ہے کہ کب صاف ہو کے آئے, تیار ہو کے آئے, آمادہ ہو کے آئے, قلب سلیم کے ساتھ آ جائے, صاف آنکھوں کے ساتھ آئے, صاف فکر کے ساتھ آ جائے, اور صاف یعنی صاف ستھرے دماغ کے ساتھ, ذہن کے ساتھ, جس ذہن کے اندر دنیا کی چپکلشیں ہوں, ہزاروں قسم کے جو ہے مسائل ہوں اور نفرتیں چھپی ہوئی ہوں علی اور آل علی کے ماننے والوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, تو وہ یہاں سے آ کے چیزیں نہیں لے سکتا ہے. وہی لے سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو باہر چھوڑ کے آتا ہے, توبہ کرنے کے لیے آتا ہے, کہتا ہے مولا میں بننے کے لیے آیا ہوں, مولا میں حسینی بننے کے لیے آیا ہوں, میں فاطمی بننے کے لیے آیا ہوں, عباس کے علم کو تھامنے کے لیے آیا ہوں. جب اس انداز میں آتا ہے اور اس کے وجود کے اندر آمادگی ہو تو وہ حر بن جاتے ہیں, ان کو حر بناتے ہیں. دنیا کے لوگ جتنی بھی کوشش کریں لیکن اس ذکر کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے, اس ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. عزاداران سید الشہداء اسی میں سے, اسی لائن میں سے, انہی افراد میں سے ایک مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. مسلم کون؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میرا مورد اعتماد, میرا چچا زاد, میرا سفیر. اس مسلم کو جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے ہیں, مسلم سے پہلے مصہر سیداوی, قیس ابن مصہر سیداوی اور ایک اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند راستے میں شہید ہوتے ہیں. یہ کربلا کے دوسرے شہید ہیں مسلم. جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں اپنے زمانے کے امام کو حکم کو نافذ کرنے کے لیے ہراول دستے فوج حسینی کے طور پر کوفے میں وارد ہوتے ہیں. جوگ در جوگ لوگ آ کے بیعت کرتے ہیں. بعض بتائیں 18,000 15,000. جب مسجد میں امام کے سفیر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے میرے گھر آ جاؤ, کوئی کہتا ہے میرے گھر آؤ. لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جناب مسلم نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں پیچھے کوئی نہیں رہا. مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کوفے کے گلیوں میں نکل آتے ہیں. لا الہ الا اللہ, یہ وہ کوفہ ہے کہ جس کوفے میں مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکومت کی تھی. یہ وہ کوفہ ہے کہ جس کوفے کے اندر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر حکومت کی تھی, درس دیا تھا. یہ جانتے تھے, ان کی اہمیت کو جانتے تھے. یا لا الہ الا اللہ. جب مسلم یک کو تنہا رہ گئے تو گلیوں میں پھرتے پھرتے ایک گھر کے دروازے پہ آئے. اس گھر کا دروازہ پہ آنے کے بعد جب دیکھا ایک خاتون اندر سے باہر آتی ہیں, کہتے ہیں مومن بھائی یہاں کوفے کے حالات بہت خراب ہیں کہ آپ جائیے اپنے گھر. کہا میں بہت پیاسا ہوں, نہ جانے مولا حسین کا سفیر کس انداز میں پیاس لگی تھی. دروازے پہ کھڑے تھے. کہا اے مومنہ اگر ایک گلاس پانی مل جائے تو جب بی توا ایک 5 گلاس پانی دے دیتی ہیں. پانی پینے کے بعد پھر بھی کھڑے رہے تو کہا آپ چلے جائیے اپنے گھر کی طرف. تو بی کی طرف مخاطب ہو کہ حضرت مسلم کہتے ہیں کہ وہ چلا جائے جس کا گھر ہو.
آج تک تو مجھے بلایا تھا، 20 لوگ میرے ساتھ تھے، لیکن ابھی یہاں میں یکو تنہا ہوں۔ تو آگے سے پوچھتی ہیں آپ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین کا سفیر۔ تڑپ کے کہتی ہیں اندر آئیے، میرا گھر حاضر ہے۔ جناب مسلم گھر جاتے ہیں، پوری رات عبادت کی، لا الہ الا اللہ۔ ابن زیاد کے فوجی سمجھ گئے، انہیں خبر ملی، جب سب مل کے آئے حملہ کرنے کے لیے، اس مومنہ نے کہا گھر سے نہ جانا، گھر میں رکو۔ کہا نہیں، میں گھر میں نہیں رکوں گا، اس لیے کہ میری غیرت یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کے گھر میں رہوں۔ علی کا شیر، حسین کا شیر میدان میں اترتے ہیں، اس انداز میں جنگ لڑتے ہیں کہ کسی میں یہ جرأت نہیں ہوتی ہے کہ جناب مسلم کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک وقت جب دوبارہ فوج کے لیے کہا گیا، دوبارہ افراد طلب کیے گئے، تو اس نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہا یہ کسی عام آدمی کے مقابلے میں ہم نہیں گئے ہیں، یہ جعفر طیار کی نسل سے ہیں، یہ علی مرتضیٰ یہ بنی ہاشم کی نسل سے ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آخر کار بتایا جاتا ہے، گھڑا کھودتے ہیں گلی کے اور اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال کر مسلم اس میں جب گر جاتے ہیں تو کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر سے مارتا ہے، زخمی حالت میں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد کے دربار کی طرف سفیر حسین کو لے جا رہے ہیں۔ جب امام حسین کے اس سفیر کو ابن زیاد کے دربار میں لے گئے، کہا امیر کو سلام کرو، تو امام حسین کے سفیر کہتے ہیں مالی امیر سوى الحسین، اور میرے لیے حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ اگر اس کائنات میں کوئی امیر ہے تو زہرا کا لال حسین ہی امیر ہے۔ نہ جانے مسلم سے بہت ساری باتیں ہوئی، کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے، پانی دے دو۔ کئی مرتبہ گلاس دیا، لیکن خون آلود ہونے کے بنا پر میں قربان جاؤں اس دیانت پر، اس دین کی حفاظت پر۔ مسلم نے یہ سوچا شاید پانی میرے لیے نصیب نہیں ہے، گلاس واپس کرتے ہیں۔ اے جناب مسلم گویا اپنے آقا مولا حسین کی طرح پیاس کے عالم میں شہید ہونا چاہتے ہوں۔ وصیتیں کی ان وصایا کے بعد جناب مسلم دارالامارہ کی چھت پہ لے جاتے ہیں۔ مومنین دیکھیے قرضے کا کتنی اہمیت ہے۔ جناب مسلم کہتے ہیں میرا زرہ بیچ کر میری زرہ سے میرا قرض ادا کرنا۔ اللہ رے اس مشکل عالم میں بھی آخرت کا خیال۔ جب جناب مسلم کو یقین ہوا نبی شہید کرنے والے ہیں، جس جہاں سے ابا عبداللہ الحسین آ رہے تھے، اس طرف کا رخ کیا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے بھیا حسین، کوفے کی طرف مت آنا۔ جب سلام کیا
حجت خدا نے سنا ہوگا، بعض علماء نقل کرتے ہیں امام حسین اپنے رہوار پہ تڑپنے لگے، آئے استرجا پڑھنے لگے۔ بعض روایات میں بتاتے ہیں دو آدمی خط لے کے آئے، جب امام کو مسلم کا خط ملا تو سید الشہداء ابی الفضل العباس علی اکبر دوسرا صاحب کو بلا کے کہا بھیا مسلم کو شہید کیا۔ کیا مہربان امام تھے۔ امام گئے بی بی زینب سے کہا مسلم کی چھوٹی بیٹی کو عاتقہ کو لے کے آئے۔ ماموں بھی ہوتے چاچا بھی ہوتے تھے، جب مسلم کی بیٹی کو لے کے آئے سید الشہداء نے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنی گود میں بٹھایا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس منظر کو بی بی سکینہ نے بھی دیکھا تھا، جب بابا کا ذوالجناح خالی واپس آیا، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں تھا، درچین گئے تماچے لگائے، یا زہرا یا زہرا، آخری جملے التماس دعا کی شب۔ خدایا میں اس محرم کو صحیح طریقے سے سمجھ کر حسینی بن کر نکلنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جب زوجہ جناب مسلم کوفہ میں وارد ہوئی ہیں، لٹکتا ہوا سر اقدس کو دور سے دیکھا، بیویوں سے پوچھتی ہیں کیا یہ میرے مسلم کا سر ہے؟ خدا شہید ہوئے ہوں جس کے مسلم کے ساتھ تھے، کہتی ہے کیا یہ میرا مسلم کا سر ہے؟ کیا میری آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں؟ بیویوں نے گریہ کیا، ہاں مسلم ہے۔ تو قریب جاتی ہیں، سوال کرتی ہیں اگر آپ کا سر یہاں ہے تو میرے معصوم بچے کہاں ہیں؟ کربلا میں سید الشہداء نے سب سے پہلے مسلم کا ذکر کیا ہے، یا مسلم۔ گویا مسلم کے اس تنہائی کا ذکر سید الشہداء نے کربلا میں کیا۔ وہ مسلم اتنے مظلوم تھے، نہ سرانے پہ کوئی رونے والا تھا نہ بچانے والا تھا، پیروں پہ رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ مادام حسین، یا حسین، یا حسین۔